السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کے لیے، دین اسلام کو ماننے کے لیے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے باء و اجداد پر انعامات اور احسانات کیے تھے وہ یاد دلائے گے۔ ایک ایک کر کے ان احسانات کی ایک پوری فہرست انہیں یاد کرائی اور بڑے حکیمانہ اور بلیغانہ بلیغ انداز میں اور لطافت کے ساتھ، زیادہ تر جو ہے وہ ترغیب کے ساتھ رکھا، اور کہیں کہیں ترہیب بھی آ گئی۔ تو باوجود اس کے ان لوگوں نے ایمان تو بہرحال نہیں لایا، ان میں بہت تھوڑے مسلمان ہوئے، لیکن درمیان میں ایک ایسی آیت آج جو ہماری آیت نمبر 62 شروع ہو رہی ہے، یہ درمیان میں گویا ایک پھر ان کے لیے موقع ہے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہیں آخرت پر، اللہ پر، قیامت پر، اور اسلام کو قبول کر لیں تو ابھی بھی ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ اس طرز کی آیت جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ ہم کیا کر چکے ہیں،
کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے انسان اپنی غلطیوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے توبہ نہیں ہے، میرے لیے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل پہ لگ جائے، یعنی اسلام کے دین کو ابھی قبول کر لو اور اس کے ساتھ شریعت پہ چلنا شروع کر دو تو ساری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ترغیب کا ہی انداز ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والسابئین، اور جو سابی ہیں۔ تو چار گروہ ہیں یہ بڑے جو دنیا میں اس وقت پائے جاتے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ یہود و نصارہ چونکہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے انبیاء کرام کے اوپر ایمان رکھنے والے، اگرچہ کچھ کا انکار کرتے تھے لیکن کچھ کو تو مانتے تھے، گویا وہ نبوت کے بارے میں واقفیت تو رکھتے تھے۔ لیکن یہ جو سابی ہیں یہ زیادہ تر وہ ہیں جو کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی دین بھی نہیں ہوتا، یہ اپنا ایک من گھڑت دین بنایا ہوتا ہے، اپنی طرف سے تراشا ہوتا ہے۔ جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو ان کے بڑے آئے، جو نبوت کے تصور سے دور رہے، کیونکہ جو لوگ نبوت کو مان لیتے ہیں ان کو آخرت پر اور پھر آگے دین کو ماننا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ فرماتے ہیں سابی، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی، والنصارى، اور نصارہ ہوئے، والسابئین، اور جو سابی ہوئے، جو کسی آسمانی دین کو جنہوں نے نہیں مانا، نہ کسی نبی کی شریعت کو، نہ کسی آسمانی کتاب کو، نہ ہی کسی شریعت کے وہ تابع ہوئے، سابی۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، پہلے نہیں مانا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے، آمانا، یا جس کسی نے بھی مان لیا، جو بھی ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ، باللہ والیوم الآخر، اللہ کے ساتھ اور آخری دن کے ساتھ یعنی قیامت، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے یعنی شریعت کو اپنایا، جو دین ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد پھر شریعت پر عمل کیا۔ وعمل صالحا سے مراد شریعت ہے، دین کا جو عملی زندگی ہے۔ فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، بدلہ ہے، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ڈر ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ تو اس آیت میں گویا سب کو یہ دعوت دی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی، ان کو بھی الگ نہیں کیا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عام اصول ہے، عام قاعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے
اور شریعت کو مان لے، ظاہری بات ہے شریعت کو تبھی مانے گا جب دین محمدی کو مانے گا، اور جو دین محمدی کو مانے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رسول مانے گا تو شریعت کو مانے گا نا۔ تو اس لیے اگرچہ یہاں صراحت میں ذکر نہیں ہے، لیکن ان الفاظ میں اس چیز کا وہ جو ہے ایمان بالرسول موجود ہے، کیونکہ کس کی شریعت پہ عمل کرے گا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو شریعت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان داخل ہے۔ اس لیے فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بھی کسی دین پر ہوگا اور توحید کو مان لے گا اور اپنے دین پہ عمل کرتا رہے گا تو وہ کامیاب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو یہ سے ظاہر ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سب کے لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ چاہے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو یہودی ہیں، یہودی جو موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو مانتے ہیں، نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تک مانتے ہیں اور کچھ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، والسابعین، اور جن کا کوئی دین نہیں ہے، سابعین میں سب آتے ہیں۔ فرمایا من آمن باللہ، جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، آخری دن پر، قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یعنی شریعت اسلامی کے مطابق، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے قرآن کریم کی ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر، کبھی کبھی ایک آیت میں جو ہے وہ بات مجمل بیان ہوتی ہے اجمال کے ساتھ، اور دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں یہود و نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں مانی گئی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، آج کے لبرل لوگ اور کچھ ماڈرن لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو یہاں ایک اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی یہودیت نصرانیت پر رہتے ہوئے اگر نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایمان لے آئے اللہ اور آخرت پر اور شریعت اسلامی پر عمل کرے، عامل صالحا، نیک عمل وہ کون سے کرے گا؟ نیک عمل سے مراد شریعت ہوتی ہے، تو ان کے لیے اجر ہے۔ تو اس لیے یہ آیت کو جس معنی میں ہے اسی میں رکھنا ہی اس کی اصل ہے، اور پھر دوسری آیت کو اگر ساتھ ملا لیں تو پھر اور مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اسلام ہی قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو یہودیت اور نصرانیت پر رہنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا، جیسے لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب پھر یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کو۔ درمیان میں ایک آیت لائی تاکہ انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم جو کچھ بھی کر چکے ہو، جتنا کچھ تم سے ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بھی ایمان لے آؤ تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دروازہ کھلا ہے، جو ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس کا اسلام قبول، اس سے قبول کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ بات کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو مخاطب کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے، ویسے اخذا کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، تو چونکہ یہاں وعدہ ہے، میثاق ہے، تو اس لیے اس لفظ کو لا کر اس وعدے کی پختگی
اور وعدے کو پکا وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے یہاں یہ لفظ لایا گیا ہے۔ ویسے ترجمہ کریں گے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ۔ میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے جو پورے وثوق سے، پختگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے، گویا ظاہری بات ہے یہ وعدہ ان کے آباء و اجداد سے لیا گیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن جیسے ان کی جو اولاد نافرمان تھی اس کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ان احسانوں کے بدلے میں ایمان قبول کر لو۔ اتنے بڑے احسانات اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے، تمہارے آباء و اجداد پر، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے دین کو قبول کر لو۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، اور اٹھایا ہم نے، وَرَفَعْنَا، اٹھایا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، طور پہاڑ کو یعنی، اور ساتھ ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یا جو ہم نے تمہیں دیا، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، پوری مضبوطی سے، طاقت سے، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اب وعدہ کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تورات کی، تو بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کا کلام سننا چاہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی کو لے کر کوئی طور پر گئے، اور وہاں ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا جو ان کو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، تو انہیں بجلی نے آ پکڑا اور وہ سارے مار دیے گئے، پھر ان کو زندہ کیا۔ تو جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام ان آدمی کو ساتھ لے کر قوم کے پاس آئے، تو اس قوم نے اس کتاب پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے انسانوں کی ہٹ درمی کا۔ تو جب دوبارہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ ایسے لٹکا دیا۔ تو جب وہ دیکھا کہ اب یہ ایسے جیسے ان پہ گرنے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ کرو، پختہ وعدہ کرو کہ ہم اس تورات پر جو کچھ اس میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کریں گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوت، یہاں سے مراد وہی تورات ہے جو ہم نے تمہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، پورے عزم اور جزم سے پکڑو اس کتاب کو، یعنی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ میں جو فی ہی ہے، اور یاد کرو جو اس میں ہے، یہاں سے بھی مراد ہی کی جو ضمیر ہے تورات کی طرف جا رہی ہے۔ جب وہ دیکھا پہاڑ اوپر لٹکتے ہوئے تو فوراً مان گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر نہ مانا تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو وعدہ کیا تھا؟ تورات پر عمل کرنا، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھنا، اور مضبوطی سے اس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری تگ و دو کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہنا۔ یہ وعدہ لیا اللہ نے، انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن چونکہ قوم تھوڑی ہٹ درم تھی، آگے کیا ہوا؟
ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ تولی کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیر کر کسی چیز سے پھر جانا، گویا تم نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ تو جیسے عام محاورے میں ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو جب کوئی بالکل ہی کسی بات کو بھول جائے تو کہتے ہیں اس نے اس بات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے یعنی۔ تو یہاں بھی وہی الفاظ ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی وعدہ کرنے کے بعد پھر تم نے اس پر عمل کرنا کتاب پر چھوڑ دیا، اور اس کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جو وعدہ کیا تھا اس سے تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی وعدہ کرنے کے بعد پھر تم پھر گئے۔ اب جب ایسا پھرے تو حق تو ان کا یہ تھا کہ پھر ان پہ عذاب نازل کر دیا جاتا یا کوئی ایسی کوئی سزا آتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، فلولا، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس وعدے کو توڑنے کی پاداش میں اگر تمہیں عذاب میں پھر مبتلا کر دیتا تو تم نقصان میں اٹھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، فوری تم پر اس وقت وعدہ خلافی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا۔ فضل ویسے کہتے ہیں کسی زائد چیز کو، فضل ہوتا ہے، گویا اللہ کا یہ فضل تھا، تم مستحق تو عذاب کے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے، رحمت سے تم پر فضل بھی کیا، تمہیں کچھ نہیں کہا حالانکہ تم نے وعدہ توڑ دیا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت بھی تم پہ ہوئی کہ تمہیں کچھ عذاب نازل نہیں ہوا، تمہیں چھوڑ دیا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ تم پہ عذاب آ جاتا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ظاہری سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ یعنی جب وہ پہاڑ کو بھی اٹھایا تھا اس وقت تم نے وعدہ کر لیا، توبہ کر لی، لیکن بعد میں وعدہ توڑ دیا۔ تو یہاں یہ مراد ہے ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے اس وعدہ کرنے کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں یعنی خاسرین میں ہو جاتے۔ اور جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، خاسر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کھو بیٹھے، جس کی بدن کی صحت بھی جاتی رہے، جس کا مال بھی ختم ہو جائے، جس کی اولاد بھی اس سے ختم کر دی جائے، ہر چیز کھو بیٹھنے والے کو خاسر کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ یہ عام معمولی نقصان نہیں ہے، یہ وہ نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہوگی، ایسا نقصان والے ہیں۔ پھر آگے یہودیوں کو ان کے ہی ایک طبقے کا واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے جو بالتفصیل سورہ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں صرف اشارہ سے ان کو بتلایا گیا ہے کہ دیکھو تم میں سے ہی تم جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اے بنی اسرائیل کے لوگو تم جانتے ہو، البتہ تحقیق، علمتم، تم نے جان رکھا ہے، تمہیں معلوم ہے،
تمہارے پاس علم ہے، الذین ان لوگوں کا، الذین اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، اللہ کی حد کو توڑا۔ اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، یعنی وہ بھی یہودی تھے، تمہارے ہی ہم مذہب تھے، تمہیں معلوم ہے۔ اور یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور بالخصوص جو لوگ مدینہ میں اس وقت موجود تھے۔ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے ہی تھے وہ، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا لهم پھر ہم نے کہا ان کو، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل و خوار، خاسئین ذلیل و خوار۔ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن، فقلنا لہم پس ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر، فجعلناہا پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، اس حادثے کو، یہ جو بندر بنے یہود کا ایک گروہ، ایک بستی والے، فجعلناہا پس ہم نے بنا دیا اس کو، نکالا لما یدیہا عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، یعنی جو اس وقت موجود تھے، یدیہا جو ان کے سامنے تھے۔ ید ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ اسی لیے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ سامنے ہوتا ہے، تو یدیہا فرمایا ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن عبرت، عبرت لما بین، نکالن لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے میں تھے، ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، یعنی جو ان کے بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی، اور جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کے لیے بھی، اس واقعے کو ہم نے عبرت بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت بنا دی متقین کے لیے، تقوی دار لوگوں کے لیے۔ نقال جو ہے یہ نہ ماننے والوں کے لیے ہے عبرت، تاکہ وہ یہ دیکھ کر ڈریں اور ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اور موعظہ جو ہے نصیحت یہ مانے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، تاکہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ بن جائے اور ان کے تقوی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک بستی کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کا بھی تفصیل واقعہ سورہ الاعراف میں آئے گا۔ تو اصل ہوا یوں کہ سبت کا دن جو ہفتے کا دن ہے یہود کے لیے، اس میں شکار وغیرہ اور اسی طرح دوسرے کام کرنے منع تھے۔ یہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، اور اس سمندر میں ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں ایسے آ جاتی جیسے پانی کی جگہ بھی مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ تو ان کو چونکہ منع تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ہفتے کے دن آئی ہوئی مچھلیاں انہوں نے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے کہ جب سمندر میں پانی بڑھتا مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ ہفتے کے دن ان کے ان حوضوں میں آ جاتی، اور اتوار کے دن یہ جا کر پکڑ لیتے، اور یہ سمجھتے کہ ہم یہ ہیلا کر کے ہم اپنے ہفتے کا جو دن ہم پر شکار منع ہے گویا ہم اس کو بھی پورا کر رہے ہیں، ہم کون سا ہفتے کے دن شکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ شکار جو تھا ان کا وہ ہفتے کے دن، اب یہ ہیلا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا
کہ جو ان میں منع کرنے والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا اور باقیوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور وہ بندر 3 دن تک زندہ رہے اور پھر وہ مار دیے گئے۔ تو یہ ہے وہ مختصر سا واقعہ۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندر چل رہے ہیں یہ انہی کی نسل سے ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو قوم مسخ کی جاتی ہے، جن پہ عذاب آتا ہے کہ ان کی شکل تبدیل کر دی جاتی ہے، جیسے یہود میں ایسا ہوا، بندر بھی بنائے گئے، خنزیر بھی بنائے گئے، تو اس چیز کی نسل نہیں چلتی، کیونکہ وہ بطور عذاب ایسا ہوتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے کچھ دن کے بعد پھر عذاب دوسری سزا سے مار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو بندر بنائے گئے تھے یہ 3 روز تک زندہ رہے، پھر ان کو مار دیا گیا، اور قصور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ہیلے کیے اور ہیلا کر کے اللہ کی حد کو توڑا، تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن انہیں منع تھا ایسا کرنا، انہوں نے وہ کام کیا جو منع تھا اور اس کے لیے ہیلا بہانہ بنایا، تو اس پر وجہ سے ان پر یہ عذاب ہوا۔ آج مسلمان تھوڑا سوچیں کہ وہ بھی کتنے ہیلے بہانے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت چونکہ یہ چیز کو اللہ نے بدل دیا ہوا ہے ہماری شریعت میں، دنیا میں ایسا عذاب آنا، اس میں اللہ نے تھوڑی رعایت رکھی ہے اس امت کے لیے، لیکن امکان تو ہے، بہرحال امکان تو ایسا ہے جیسا حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں مسخ ہوگا، خسف ہوگا، لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، ان کی شکلیں تبدیل کی جائیں گی آخری زمانے میں، تو اسی امت کے لوگ ہوں گے وہ۔ لیکن علی العموم عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے، وہ بڑے بڑے مجرموں پر بھی ایسی چیز نہیں آتی۔ تو بہرحال ہیلا کرنا دین میں، اس سے یہ نہیں کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ایک بار ترجمہ پھر سن لیجئے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور نصارہ ہوئے یعنی عیسائی، والسابئین، اور جو بے دین جن کا کوئی آسمانی دین نہیں ہے، اور جو سابی ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ان میں سے من آمن، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک عمل کرے گا، فلہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو طور پہاڑ ایسے اوپر ان کے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں مضبوطی کے ساتھ، یعنی تورات کو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس کتاب میں ہے، فیہ ہی کی ضمیر تورات کتاب کی طرف جا رہی ہے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ وعدہ کرنے کے بعد تم پھر گئے، تم نے پیٹھ پھیر لی۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، البتہ تحقیق تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حد کو سے تجاوز کیا۔ الذین اعتدوا، الذین اعتدوا، جنہوں نے حد کو کراس کیا، حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فقلنا لہم، پس ہم نے ان کو کہا،
کونوا قردۃ خاسئین، پس ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، ہو جاؤ بندر خاسئین ذلیل۔ فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے اس کو، اس واقعے کو، نکالا لما بین یدیہا، عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تقویٰ کا اختیار کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا ہم نے اس واقعے کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔